دارالفلاح میڈیا سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ، اور آج ہم لوگ پھر دوسری ٹرانسمیشن کے لیے حاضر ہیں پیغام رمضان سے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم تفصیلاً جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا امجد سعید قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے، کیسا گزر رہا ہے؟ جی بہت اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مولانا صاحب، پہلا عشرہ رحمت کا اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور اس رمضان المبارک کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، 10-10 دن کا۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نجات کا۔ تو پہلے عشرے کے اندر ہم چل رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ایسے کون سے اعمال ہیں کریں کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ رحمت کو ہم اس عشرے کے اندر سمیٹ سکیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، رمضان المبارک کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ تو پہلا حصہ جو ہے یہ رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت کا نزول ہوتا ہے اس میں، اور یہی جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اور یہاں آوازیں دے دے کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مغفرت کرانے والا، میری رحمت کا امیدوار کہ میں اس پر اپنی رحمت کی برسات کروں۔ تو پہلے حصے میں جب آدمی روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، ریاضات کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، اسی طرح اور اعمال کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مستحق بناتے ہیں، تو پھر وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ رحمت اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوتی ہے۔ تو جب بخشش ہو جاتی ہے تو عتق من النار، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں فلسفہ یہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا اور ہمیں اس طرح متوجہ کرنے کا کہ ہمیں ان لمحات کو گنوانا نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ابھی رمضان کے دن بہت سارے باقی ہیں، میں دوسرے عشرے میں شروع کروں گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آگے لیلۃ القدر آ رہی ہے میں اس سے شروع کروں گا۔ تو کرتے کراتے اس طرح یہ شیطان انسان کو تسلیاں دیتا رہتا ہے اور ٹالتے وہ رمضان المبارک کے یہ قیمتی لمحات اس سے گنوا دیتا ہے، ضائع کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے عشرے میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے ہم وہ قابل ہو جائیں، تو تاکہ پھر اس کے بعد ہماری مغفرت بھی ہو جائے اور پھر آگ سے خلاصی بھی ہو جائے۔ اس عشرِ رحمت کے اندر ہمیں کون سے اذکار ہیں، کون سی ایسی تسبیحات ہیں جو زیادہ سے زیادہ؟ مخصوص تو نہیں، زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت کرے۔ دیکھیں تلاوت کا اجر ویسے بھی یعنی ہر حرف کے بدلے قرآن کریم جب آدمی پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک میں اس کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح نوافل بھی زیادہ پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، درود پاک پڑھے اور صدقات خیرات کا اہتمام کرے۔ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اچھے اعمال کرے اور کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے، گناہوں سے اجتناب کرے۔ تو باقی کوئی خاص ایسی چیز تو نہیں ہے جو ان ایام کے ساتھ خاص ہو، لیکن وہی اعمال ہیں جو غیر رمضان میں کیے جاتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ باقی تراویح ہے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے تاکہ یہ سیزن ہے نا، سیزن کے اندر وہ نیکیاں لپیٹنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا تاثر پایا جاتا ہے، اکثر ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم سے تو کافر بہتر ہیں، کیونکہ ہماری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری زندگی کے اندر پورا دین آ جائے اور اس طریقے سے آئے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر ہمیں اسلام قبول کرنے لگے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں اپنا کردار، اپنی گفتار اور اپنا چال چلن ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے انڈونیشیا میں 2 صحابہ کرام وہاں تشریف لے گئے، یہ جو پورا جو ملک مسلمان ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے دکانیں ڈالی تھی۔
تو ان کی تجارت کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر، امانت کو دیکھ کر، شرافت کو دیکھ کر، تو وہ پورے کا پورا انڈونیشیا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. آج وہ مسلمان ملک ہے. آج آپ دیکھتے ہیں حج کے لیے جب آدمی جاتا ہے وہاں انڈونیشین اور ان کی عبادات کو دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے. تو یہ دو صحابہ کرام ان کے کردار کو دیکھ کر پورا ملک جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. آج ہمارا کردار، ہماری گفتار اور ہمارا لین دین، ہماری تجارت ایسی ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ متنفر ہوتے ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی دوسرا جملہ آپ نے یہاں یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم سے تو غیر مسلم اچھے ہیں. تو یہ جملہ انتہائی خطرناک قسم کا جملہ ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے مسلمانوں سے اچھے ہیں. مسلمان پھر مسلمان ہے. اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلے گا لیکن آخر جنت میں جائے گا، لیکن کافر اتنا بدبخت ہے کہ اس نے جنت میں کبھی بھی نہیں جانا. اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے خالدین فیہا، خالد، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ ہم سے اچھے ہیں، وہ بہتر ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور یہ کلمہ ہمیں عطا کیا ہے. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی ایک نعمت ہے جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. اس لیے اپنی قدر کو پہچانیں. اور دوسرا اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، اس کی قیمتی ساعت کو ہم اپنا مزید قیمتی بنائیں. تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم سوالات کریں گے جو آپ نے ہمیں بھیجے ہیں. علامہ صاحب ان کے ہمیں جوابات دیں گے. مولانا صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کس عمر کے اندر فرض ہوتا ہے؟ مرتضیٰ، یہ روزے کی فرضیت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، بلوغت کے ساتھ ہے. جب مرد ہے یا عورت ہے وہ بالغ ہو جائے اور اس کی بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو جب نماز فرض ہوتی ہے تو روزہ بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے. اور عمر کا یہ ہے کہ بعض جگہوں میں، بعض علاقوں میں یا بعض خاندانوں میں انسان تھوڑی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے. بعض ٹھنڈے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ذرا دیر سے بالغ ہوتا ہے. تو بہرحال تعلق بلوغت کے ساتھ ہے. جو ہی آدمی بالغ ہو، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. بعض میں تخمینہ لگایا ہے کہ اتنی عمر ہو جائے، اتنی عمر، لیکن تعلق بلوغت، جس عمر میں بھی انسان بالغ ہو جائے اور بلوغت کی علامات سامنے آ جائیں تو وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے، نماز بھی فرض ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا سوال جو ہمیں پہنچا ہے کیا انسان روزے کا فدیہ دے سکتا ہے؟ سوال بھیجنے والے کا سوال یہ تھا کہ میں نے بچپن سے روزے نہیں رکھے، مجھے اس چیز کی عادت نہیں ہے، تو میں اس کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، روزہ تو فرض ہے. بالکل. کھانا کھلانا یا فدیہ دینا یہ تو آزار یعنی عذر کی صورت میں ہے. ایک آدمی بیمار ہے، وہ رکھ نہیں سکتا، اور وہ ایسا بیمار، یہ یاد رکھیں فقہا نے لکھا ہے، ایسا بیمار کہ جس کو آئندہ صحت کی امید نہیں ہے وہ فدیہ دے گا، اس کے لیے فدیہ ہے. یا شیخ فانی جس کو کہتے ہیں کہ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے فدیہ ہے. ایک آدمی کہے کہ مجھے عادت نہیں ہے، میں یہ عادت کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں. عادت ڈالنی چاہیے، عادت انسان کو ڈالنی چاہیے روزہ رکھنے کی. تو وہ یہ کہے کہ جی میں فدیہ دے کر، پیسے دے کر میں اس کا مداوع کروں گا، تو یہ قطعاً مداوع نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قرآن کریم کی آیات ہیں، لیکن اس میں عذر لکھے ہوئے ہیں. وہ عذر اگر پائے جاتے ہیں تو وہ سب سے بڑا عذر جو ہے بیماری کا ہے، صحت نہیں ہے، رکھ نہیں سکتا. اور فدیہ بھی تب دے گا اس صورت میں ہے کہ جب آئندہ وہ روزے کی قضا روزے کے ساتھ نہیں کر سکتا. تب اگر وہ روزے کے بدلے میں روزہ آئندہ صحت والی زندگی میں رکھ سکتا ہے تو پھر فدیہ نہیں ہے، پھر فدیہ نہیں دے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ
کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، فقہاء نے لکھا ہے، بعض جدید مسائل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہر وہ دوائی جو معدے کے اندر جاتی ہے، کیونکہ ناک، کان، گلا، آپ دیکھیں ENT اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، یہ ناک کا تعلق بھی گلے سے ہے، کان کا تعلق بھی گلے سے ہے، گلا تو ہے ہی گلا۔ تو جب آپ کان کے اندر دوائی ڈالیں گے تو ظاہر ہے وہ گلے میں جائے گی، ناک کے اندر ڈالیں گے تو گلے میں جائے گی، گلے سے وہ معدے میں جائے گی، ظاہر ہے معدے میں اگر ایک چیز جاتی ہے تو روزہ۔ اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے جائے؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک جی نہیں۔ اور دوسرا، غسل جنابت سے کیسے پاکی حاصل کی؟ غسل جنابت کے 3 فرض ہیں، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر پانی بہانا، تو اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ باقی وہ جتنی ضروریات ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو پاک کرے، لیکن 3 فرض ہیں، یعنی منہ کے اندر پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ ایک سوال آیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کی ویڈیوز بھی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیاں گھر کے اندر تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ اب سوال کے اندر یہ سوال ہے کہ لڑکیوں کو جماعت مرد کرائے گا یا ان کی امام عورت ہوگی؟ اگر امام عورت ہے تو یہ تو جماعت بالکل جائز نہیں ہے، عورت امام بن ہی نہیں سکتی، یہ بالکل صاف صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اگر بن سکتی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضرور امام بنتی، اسی طرح اور صحابیات بھی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے کبھی عورتوں کو نماز نہیں پڑھائی۔ اب یہ کہ مرد کی امامت میں اگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو پھر اس کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی صف جو ہے وہ سب سے پیچھے ہوگی، آخر میں ہوگی، تو اس کی اقتداء میں وہ پڑھیں۔ تو ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر، آج کل جو اہتمام ہوتا ہے عورتوں کو، عورتیں نمازیں پڑھاتی ہیں، یہ سلسلہ، یہ ساری بدعات ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عورت کے لیے بہتر یہ ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اور وہ کیا نام ہے، گھر کے اندر خفیہ خانے میں پڑھے، پردے میں پڑھے، تو اس میں اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک، کچھ سوالات آپ کی زندگی کے متعلق بھی پوچھے گئے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کا تعلق کون سے علاقے سے؟ جی میرا تعلق یہ ضلع مانسرہ کے پہاڑی علاقہ منڈا گچھا کے ساتھ ہے، منڈا گچھا کے رہنے والے ہیں ہم۔ تو میرے والد صاحب مولانا مفتی محمد خورشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، تو وہ بہت بڑے مفتی ہیں ضلع مانسرہ کے، بلکہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں اگر مفتی اعظم کہا جائے ان کو، ضلع مانسرہ کے بہت بڑے مفتی ہیں، فقیہ الاثر ہیں، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء کے۔ تو اسی طرح میرے دادا جو تھے وہ بھی بہت بڑے قاضی تھے، بہت بڑے آدمی، مولانا فیض عالم صاحب۔ میرے پردادا جو تھے وہ بھی عالم تھے، پھر ان کے والد جو تھے وہ بھی کئی پشتوں سے ہمارا سلسلہ جو ہے یہ یہاں تک یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ تو اسی طرح میں مختلف مدارس میں پڑھا ہوں۔ مولانا فرید احمد صاحب حقانی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، میرے استاد ہیں، بہت ساری کتابیں میں نے ان سے پڑھی ہیں، اساتذہ میرے بہت ہیں۔ پھر دورہ میں نے جامعہ اشرفیہ میں کیے، ترمذی میں نے مولانا موسیٰ خان صاحب سے پڑھی ہے، اسی طرح بخاری مولانا مالک کاندلوی رحمہ اللہ سے، اور اسی طرح باقی مفتی صوفی سرور صاحب سے ابو داؤد پڑھی ہے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ نیو ٹاؤن میں پڑھا ہوں، یہ مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ مناظر اسلام، یہ میرے استاد ہیں۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود میرے استاد ہیں۔ اسلم شہو پوری صاحب سے میں نے نومیر پڑھی ہے۔ مفتی نعیم صاحب جو بنوریا کے تھے، میزان الصرف میں نے ان سے پڑھی ہے۔ مقامات پھر میں نے بنوری ٹاؤن میں ان سے پڑھی ہے، میزان الصرف میں نے جامع بنوریا میں پڑھی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے حضرات یہ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، میرے استاد ہیں۔ اسی طرح سید غلام نبی شاہ صاحب مختصر معنی بھی میں نے ان سے کچھ دن یہاں سراج العلوم میں تقریباً 1-2 ماہ میں یہاں رہا ہوں، یہاں میں نے ان سے پڑھی ہے۔ تو یہ سارے اساتذہ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کی عمریں دراز فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ آمین آمین آمین۔ تو آپ کی فراغت تو جیسے آپ نے بتایا جامعہ اشرفیہ سے ہے، یہ فن خطابت سے کب سے تعلق ہے آپ کو؟ فن خطابت تو چونکہ منڈا گچھا میں والد صاحب ایک ہماری وہاں مسجد تھی، مدرسہ تھا، تو وہاں میں بچپن میں ہی تقریریں کرتا،
وہ کبھی والد صاحب کوئی تقریر لکھ کے دے دیتے، کبھی سنتا، تقریریں سننے کے بعد پھر وہ کرتے کراتے. پھر میں جب پڑھ رہا تھا لاہور میں تو اس وقت بھی میں خطیب تھا، یعنی دوران طالب علمی بھی میں خطابت کرتا تھا لاہور کے اندر. وہاں یعنی خوب اچھی طرح میں نے کئی وہاں مساجد میں نے وہاں خطابت کی ہے، جمعے میں پڑھاتا رہا ہوں. تو پھر 1988 میں یہاں میں مسجد عثمان غنی میں یہاں آیا، مانسرا ڈب نمبر 1 میں. تو ابھی تقریباً 33-34 سال یہاں بھی ہونے کو ایک سلسلہ چل رہا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے. اسی کے ساتھ ہمارا سوال و جواب کا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جہاں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی جائے گی. روزے دار کی شان و مقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، پروردگار نے فرمایا ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے. صحیح بخاری. آج کے لیے ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ کے تمام سوالات جو آپ ہم سے کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو سے حصہ بنایا جائے. آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہوگا. فیس بک میں کمنٹ کر کے یا یوٹیوب کے اوپر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس کر کے اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.